نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری امت مسلمہ کی تمام پریشانی کو ختم فرمائے۔ بالخصوص مسلمانان پاکستان اس وقت شدید اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ اجناس کے بحران نے تباہ کر دی ہے۔ مزید بے حسی اور بے احساسی کا یہ عالم ہے کہ تجارت پیش افراد اس موقع پر دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قحط سالی اور بحران کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ قرآن میں ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ لوگوں تم پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، جبکہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جتنی پریشانیاں ہم پر آتی ہیں یہ ہمارے بعض گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، جبکہ اکثر گناہوں کی سزا یا تو اللہ تعالیٰ بالکل ہی معاف فرما دیتے ہیں یا ان کو آخرت پر موقوف کر دیتے ہیں۔ معاشرے میں پھیلے چند کبیرہ گناہ، دین میں کمی یا بیشی کرنا یعنی الحاد و بدعت، قرآن حدیث کی غلط اور منمانی تشریح کرنا، جھوٹ، ناحق تہمت، سود، رشوت، حسد، غیبت، چغل خوری، کسی کا ناحق مال کھانا، فحاشی اڑانی کو عام کرنا، تکبر، غرور، ریاکاری، فخر و مباحات، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی، زنا، لواطت، بدنظری، ظلم، گالیاں بکنا، کسی پر تشدد کرنا، مردوں کو گالی دینا، احسان جتلانا، بدگمانی، بد زبانی، بالخصوص اسلام کی مقتدر شخصیات کو برا بھلا کہنا، قطع رحمی کرنا، بول چال چھوڑنا، بلا وجہ جاسوسی کرنا، دھوکہ بازی، خیانت، چوری، ڈکیتی، غیر محرم مرد یا عورت سے بلا وجہ گفتگو کرنا، مرد و خواتین کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، عورت کا اپنے شوہر کی نافرمان اور ناشکری ہونا، مرد کا اپنی بیوی کی مالی، جسمانی، معاشی اور معاشرتی حقوق ادا نہ کرنا، اسراف یعنی فضول خرچی، شادی بیاہ اور طرز معاشرت میں غیر اسلامی روایات اپنانا، فرائض واجبات کو چھوڑنا، بالخصوص نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ کاہن جیسے آج کی زبان میں دست شناس کہا جاتا ہے کے پاس اپنی قسمت جاننے یا سنوارنے کے لیے جانا، جادو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، جھوٹی بات پر قسم کھانا، ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، بدعہدی کرنا، میت پر نوحہ کرنا، بین کرنا، گریبان چاک کرنا، رخسار پیٹنا، قبروں کی پامالی کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، بلا وجہ کھڑے ہو کر کھانا پینا، مسلمان پر اسلحہ اٹھانا، غیر مسلموں کو بلا وجہ قتل کرنا، شراب پینا، چرس پینا، افیون پینا، بھنگ پینا، کسی کو نشہ پلانا، گانا، عشقیہ غزلیں، موسیقی، فلمیں، ڈرامے دیکھنا اور سننا، مرد کا سونا استعمال کرنا، خواتین کا بے پردہ ہونا، شعائر دین کا مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ۔ سابقہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سابقہ امتوں کی تباہی اور ان پر آنے والی سزاؤں کی وجہ بھی ان کے گناہوں کو قرار دیا ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے مختلف انداز و متعدد مقامات پر اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں، ورنہ ہمارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ عوام سے گزارش ہے کہ گناہوں سے بچیں، سابقہ گناہوں پر استغفار اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، پھر بھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، ورنہ ہمارے گناہوں کا وبال کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتا رہے گا۔ کبھی آٹے کا بحران ہوگا تو کبھی کسی دوسری چیز کا۔ مسلمان تاجروں، مل مالکان اور دکانداروں سے گزارش ہے ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کی لعنت سے اپنے کاروبار کو پاک کریں۔ اس وجہ سے مہنگائی میں اضافہ اور کھانے پینے کے اشیاء میں کمی آ رہی ہے۔ غریب عوام آپ کے پیدا کردہ بحران بری طرح پس رہے ہیں۔ اسلامی طریقہ تجارت کے مطابق جائز منافع کمائیں۔ ارباب حکومت سے گزارش ہے کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے والی کمیٹی کو فعال کریں اور چینی وغیرہ کے بحران اور ذخیرہ اندوزی کی مستقل سدباب کے لیے مضبوط اور منظم اقدامات کریں۔
جگہ جگہ اس کی کڑی نگرانی کریں اور عوام کو معاشی پریشانیوں سے آزاد کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ کریم ہماری تمام ضروریات کو اپنے کرم سے پورا فرمائے، تمام پریشانیوں اور بحرانوں سے نجات عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی تمام تر بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔